ہمارے یہاں 2018 سے 8 مارچ کو عورت مارچ منایا جاتا ہے، یعنی کہ عالمی سطح پہ عورتوں کا دن بنایا جاتا ہے، اور اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ عورت کو جو ہے وہ عورت کے حقوق دیے جائیں۔ اسلام ثم معاذ اللہ علمان والحفیظ اگر ان کے جو نعرے پلے کارڈ دیکھے جائیں تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے۔ ان کے یہ نعرے ہوتے ہیں گویا کہ وہ یہ بات کہتی ہے کہ اسلام نے ان کے حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کو ان کے حقوق نہیں دیے، بلکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام ہے۔ اسلام سے پہلے اگر عیسائیت میں دیکھا جائے تو عورت کو کم تر سمجھا جاتا تھا، اور عیسائی مذہب کے اندر اسلام سے پہلے عورت کو جو ہے سب سے بڑا فتنہ سمجھا جاتا تھا کہ عورت ہی سب سے بڑا فتنہ ہے، اور عورت کو یعنی کہ معیشت گناہ کی طرف لے جانے والا صرف عورت کو سمجھا جاتا تھا کہ عورت ہی مرد کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہاں تک کہ عیسائی میں، یہودیوں میں، ان میں یہ معاملہ تھے کہ اگر آپ دیکھیں اسلام سے پہلے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا، اس کی جو بیوہ عورت ہے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں جو ہے وہ قید کر دیا جاتا تھا کہ 1 سال تک جو ہے وہ یہی رہے گی، اس کی عدت 1 سال تک کی ہوتی تھی، وہ 1 سال تک وہ چھوٹے سے گھر میں رہے گی، اگر وہ زندہ بچ گئی ورنہ اکثر عورتیں اسی گھر کے اندر مر جایا کرتی۔ پھر جو زندہ بچ جاتی ان کے کپڑوں پر، ان کے جسموں پر جو اونٹ ہیں ان کی مینگنیاں ڈالی جاتی، اور انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے جسم کو سر سے لے کے پاؤں تک کسی جانور کے جسم کے ساتھ مس کریں۔ اسلام سے پہلے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عورت کی عزت تھی، اسے صرف ایک لونڈی سمجھا جاتا تھا، اسے اپنی خواہشات پورا کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو صرف ایک غلام کی طرح جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا، چاہے وہ بہن ہوتی، بیوی ہوتی، زوجہ ہوتی، ماں ہوتی۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں، کسی بھی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بدھ مت ہو، چاہے ہندو ہو، جتنے بھی مذہب ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں، عورت کی کوئی بھی عزت نہیں۔ لیکن یہ اسلام کہ جس نے عورت کو مقام عطا فرمایا، ماں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اولاد کے لیے جنت اس کی ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ماں کی صورت میں وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح یہ بچپن میں میرا خیال کیا کرتے تھے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما جس طرح یہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ اللہ عورت کو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے، بہن کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، جس صورت میں بھی عورت کا آبروب ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس اسلام کے اندر عورت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، آپ دیکھیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیاں اگر کسی کے گھر میں پیدا ہو جائیں، عرب کے اندر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج بھی عرب میں وہ جگہ موجود ہے، مکہ مکرمہ میں آپ جائیں آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ جس جگہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ لیکن یہ اسلام کہ جس نے بتایا کہ یہ بیٹی اگر کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو اس ماں باپ پر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سلام آتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ان دونوں والدین کو، اس بچی کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی اپنا سلام بھیجتا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں وراثت کے اندر اسلام سے پہلے عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، لیکن اسلام میں عورت کو اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے مرنے پر اس کو مال میں سے حصہ دیا جائے گا، اگر وہ ماں ہے تو اگر اس کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال میں سے اس کی والدہ کو حصہ دیا جائے گا، اگر وہ بہن ہے تو اس کے بھائی کے انتقال پر اس کے مال وراثت میں سے جو ہے اس کی بہن کو بھی جو ہے وہ حصہ دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں عورت اگر ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، کسی بھی صورت میں ہے، مال وراثت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حصہ رکھا ہے۔
یہ اسلام اس کے حقوق دیتا ہے. اگر وہ بیوی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بیوی پر شوہر کے حقوق رکھے ہیں وہیں شوہر کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کا بھی خیال رکھے, اس کے ساتھ احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے, اس کے ساتھ محبت کے ساتھ سلوک پیش کرے. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اگر اس کو ماں بنایا ہے تو اولاد کو اس کا ادب و احترام کرنے کا حکم نازل فرمایا. تو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد اگر دیکھا جائے تو اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی, لیکن یہ اسلام ہے جس نے عورت کو اس معاشرے میں برابر کا حق عطا فرمایا. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مرد اور عورت کو ایک جنس سے پیدا فرمایا, مرد کو اور عورت کو ایک جنس سے پیدا فرمایا, یعنی کہ اس ایک جنسیت میں پیدا ہونے کی وجہ اللہ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ اس لحاظ سے مرد اور عورت دونوں آپس میں برابر ہیں. لیکن صدارت اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو عطا فرمائی. کیوں کہ اگر کبھی کوئی برا وقت آ جائے, مشکل وقت آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے اس برے وقت سے جو ہے وہ نجات پا سکے, ان مشکل وقت سے اپنے آپ کو نکال سکے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا, کیونکہ عورت کو اللہ نے نازک بنایا ہے, وہ ان مشکلات کے اندر سامنا نہیں کر پائے گی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جو صدارت عطا فرمائی ہے وہ مرد کو عطا فرمائی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مرد کے حقوق رکھے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں عورت کے بھی حقوق رکھے ہیں. تو یہ جو عورت مارچ, اگر یہ بات حقوق کی جائے تو سمجھ میں آتی, لیکن عورت مارچ کو جہاں بھی دیکھا جائے, ان کے پلے کارڈز کو دیکھیں, ان کے مطالبات کو دیکھیں, تو سراسر وہ صرف اور صرف اسلام کے خلاف جو ہے بات کرتی ہوئی نظر آئی. اچھا بھائی, پردے کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ پردہ یہ عزت نہیں بے عزتی ہے. مرد کو بولو کہ مرد اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے, عورت کو کیوں حکم دیتے ہو کہ بھائی عورت اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو پردہ ہے یہ عزت ہے, بے عزتی نہیں ہے. آپ دیکھیں تمام کتابیں کھلی پڑی ہیں, لیکن قرآن مجید فرقان حمید پر آپ دیکھیں غلاف رکھا ہوا ہوتا ہے, یہاں سامنے رکھا ہوا ہوگا قرآن, اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہوگا. تو قرآن مجید فرقان حمید پر غلاف ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اگر عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو وہ پردہ اس کے لیے بے عزتی ہے, بلکہ یہ پردہ اس کے لیے عزت کا وقار ہے. آپ دیکھیں تمام کتابوں میں جب ایک کتاب پر غلاف ہوگا تو آپ تمام کتابوں کو بغیر وضو اٹھا لیں گے, لیکن جب قرآن کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں گے آپ فوراً اپنے آپ کو روک لیں گے, یار میرا تو وضو نہیں ہے, میں قرآن کو چھو نہیں سکتا. تو غلاف کا ہونا یہ بے عزتی نہیں, یہ اس کے عزت کے شرف کی بات ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تمام مسجدیں ہیں, تمام مسجدیں کھلی ہوتی ہیں, لیکن سب سے بڑی مسجد مسجد حرم کعبہ, اس کے اوپر غلاف ہے. تو کیا یہ اس کی بے عزتی ہے کہ تمام مسجدوں کو تو کھلا رکھا ہے لیکن اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا؟ نہیں, بلکہ یہ اس کے لیے عزت ہے کہ تمام مسجدیں برابر ہے, لیکن اس پر غلاف ڈال کر یہ بتا دیا یہ عام مسجدوں کی طرح مسجد نہیں ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام مسجدوں میں سب سے بڑا مقام اس مسجد کو حاصل ہے. تو اسی طرح یہ عورتیں جو مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے, انہیں بتا دیا کہ تم ان عام عورتوں کی طرح نہیں ہو جو بغیر پردے کی پھرتی ہیں, بلکہ تم ان تمام عورتوں میں خاص ہو. اللہ اکبر, یہ اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں بڑے سے بڑا جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے, مقام دیا جاتا ہے, اپنے اسلامی دنیاوی معاملات میں دیکھیں, کوئی بڑے سے بڑا پرائم منسٹر ہے, کیا ہر بندہ اس سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہر بندہ اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ ہر بندہ اس کے پاس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. کچھ اصول ہیں, ضوابط ہیں, خاص لوگ ہی اس کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. تو اسی طرح اسلام نے عورت کو بھی خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ ہر مرد اس عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, بلکہ خاص لوگ رکھیں جو اس عورت کے ساتھ صرف ملاقات کر سکتے ہیں. اس کا باپ اس سے مل سکتا ہے, اس کا بھائی سے, اس کی اولاد, اس کے بہن بھائی, اس کے ماموں, اس کے چاچا. یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ صرف وہ اس عورت سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا اس عورت کے پاس آ سکتے ہیں. ہر مرد کو اس عورت کے پاس آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ پروٹوکول ہے اس عورت کا. آپ دیکھیں, آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں, بڑی ہی لمبی لائن ہوتی ہے, لیکن جس بائک پر عورت ہوتی ہے فوراً سائیڈ میں سے آیا, پیٹرول ڈلوایا, چلا گیا. اگر کوئی بولے بھائی اس کو پہلے کیوں دے دیا, وہ کیا کہے گا, بھائی اس کے ساتھ لیڈیز تھی, خاتون تھی, اس وجہ سے دے دیا. تو یہ پروٹوکول کس نے دیا؟ اسلام نے اس عورت کو پروٹوکول دیا.
پھر کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں، ہر جگہ لیڈیز فرسٹ، پھر بھی کہتے ہیں کہ عورت کے حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ عورت مارچ یہ حقوق کی بات نہیں، یہ اسلام کے خلاف جو ہے ایک سازش اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کسی طرح عورتوں کے یہ ذہن سازی کی جائے اور انہیں اسلام سے دور کر دیا جائے۔ مطلب اگر آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ اسلام نے عورت کے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری بہنوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔